السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے؟ فیض بھی ہے؟ جی فیض بات کر رہا ہوں. ارے فیض بھی، میں محمد عارف بول رہا ہوں. جی بولیے. وہ نظر سے بول رہا ہوں میں، ذرا ان سے بات کرو. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم، امام اعظم ابو حنیفہ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم، امام. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے؟ فیض بھی ہے؟ جی فیض بات کر رہا ہوں. ارے فیض بھی، میں محمد عارف بول رہا ہوں. جی بولیے. وہ نظر سے بول رہا ہوں میں، ذرا ان سے بات کرو. جی. ہاں ہیلو، ذرا ان سے بات کرو 1 منٹ. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فیض بھائی خیریت؟ الحمد للہ خیریت. ماشاء اللہ. میں محمد الطاف بول رہا ہوں احمد نگر سے. جی بولیے الطاف. یہ دراصل ہمارے بھائی جان جو ہے تو مسجد کے اندر ملے ہم کو. جی جی. تو میں نے ان کو دیکھا تو وہ جو ہے تو سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. جی جی. تو میں نے ان کو پوچھا کہ مولا بھائی آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہو، جی. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر ایسی کیا خرابی ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے؟ تو اس کی دلیل دو تو ذرا. آپ کو کون لگا ہے؟ اچھا تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چونکہ بہرحال یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا. جی جی. اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بہرحال اس تعلق سے بھی روایتیں آتی ہیں لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن بہرحال اگر لوگوں کو لگے گی چونکہ اتباع سنت میں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اتباع سنت میں عمل کریں گے. اور حدیث. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فیض بھائی. جی جی. وہ اصل تو میں ٹریفک میں تھا. اچھا آرڈر کیا تھا، آپ کا نمبر بنایا تھا. ہاں. یہ تو ابن خزیمہ کی وہ روایت ہے جو میں بتا رہا تھا ہاتھ باندھنے کی. اچھا سنائیں گے روایت پوری. بہرحال میرے پاس ابھی کتاب تو نہیں ہے، بس اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جو ہے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے بول کر. اچھا ابن خزیمہ میں ہے. ابن خزیمہ کی کوئی حدیث نہیں، کتب الستہ میں نہیں ہے کوئی حدیث. اچھا تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث کیا ستہ کے اندر نہیں ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ابو داؤد کی ایک آتی ہے روایت. اچھا ابو داؤد کے اندر بھی، لیکن ابن خزیمہ کا اصل وہ صحیح جو حوالہ ہے اسی کا ہے، ابن خزیمہ کا. اور ابو داؤد میں بھی ہے ایک حدیث. ابو داؤد میں بھی ہے بہرحال، لیکن ابو داؤد کے اصل وہ تو نسخے جو ہے ایک سے زائد آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال کچھ نسخوں میں موجود ہے، کچھ نسخوں میں نہیں ملتا ہے. تو ابو داؤد کے کچھ نسخوں میں ملتا ہے، کچھ نسخوں میں نہیں. جی جی جی. ابو داؤد چونکہ بہت چلنے والی کتاب تھی اور اس کے کئی نسخے ہیں جو مارکیٹ میں چلن میں ہے. ہاں. تو کچھ روایت کچھ حدیثیں آگے پیچھے ہوتی ہے ان کے اندر، تو اس وجہ سے میں نے ابن خزیمہ کا حوالہ آپ کو دیا. اس میں یہ روایت ہے ابن خزیمہ کے اندر ہے. جی. اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کا ہے. ناف کے نیچے کی تو بہرحال ابو داؤد کے اندر ہی روایت ہے، اسی باب کے اندر 4-5 حدیثیں ہیں اس کے اندر. اچھا ابو داؤد کے اندر. جی. اچھا تو یہ ابو داؤد کے اندر جو نسخے ہیں تو سیاہ ستہ کے اندر کون سا نسخہ شمار ہے؟ بہرحال ابو داؤد ہے، اس کو ایسا کوئی فرق نہیں کرتا. بس اتنا بس کیونکہ اس کے نسخوں میں کچھ حدیثوں میں فرق ہوتا ہے. ابو داؤد کے اندر صرف یہ ایک ایسی کتاب ہے کیونکہ اس کا چلن بہت زیادہ تھا، تو کچھ جگہ کچھ نے سنا اور آگے بڑھایا اور کچھ روایتیں رہ گئی. تو بہرحال لیکن یہ ابو داؤد کے اندر ہی ملتا ہے بہرحال یہ روایت. ایسی بخاری شریف کی کچھ روایتیں ہیں؟ نہیں کسی میں بھی نہیں. باقی میں کتب الستہ کی باقی 6 کتابوں میں سے یہ کتاب ہی ایسی ہے. اچھا یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ابو داؤد شریف ہے اس کے اور بھی نسخے ہیں؟ اس کے نسخے ایک سے زائد ہے. ہندوستانی دکن کا نسخہ ہے جو مشہور معروف ہے، سعودی عرب میں آتا ہے. بس اسی کا ہے. تو بہرحال اس میں روایتیں جو موجود ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے وہ نسخہ سیاہ ستہ کے اندر شامل ہے کیا؟ شامل ہے نا. ابو داؤد ایک ہی ہے، مطلب خالی وہ صرف میں جو بتا رہا ہوں آپ کو خالی حدیثوں میں کچھ فرق آتا ہے ابو داؤد کے اندر نسخوں میں. اچھا تو پھر اس کو کیوں شامل کر دیا ابو داؤد کے اندر؟ مطلب جو ابو داؤد کے نسخے سے الگ چیز ہے وہ دوسرے نسخے کی ہے، تو اس نسخے میں کیوں داخل کر دیا اس کو؟
दाखिल तो किसी ने भी नहीं किया कुछ उसके अंदर, जहाँ तक सुना पहले, चूंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं था, लोग लिखते थे हदीस हाथ से, तो किसी ने कुछ हद तक कुछ लिखा और कुछ भूल गया, अगले आदमी ने दूसरे नुस्खे से उसको कॉपी किया। बहरहाल इसलिए मैंने इब्न खुज़ैमा का आपको हवाला दिया था, इब्न खुज़ैमा के अंदर बहरहाल रिवायत मिलती है। अच्छा अच्छा, कुतुब सित्ता के अंदर इसमें नहीं हुआ। और सीने पर हाथ बांधने की हदीस इब्न खुज़ैमा में है, और नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस क्या सित्ता के अंदर है? अबू दाऊद के अंदर है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, बरोबर? जी जी जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसके हवाले किया है? मतलब हवाले जो करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, तो एक उसूल तो आप बना रहे हैं, एक उसूल मैं बना रहा हूँ, बरोबर जी, और एक उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना रहे जी जी। एक उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि तुम मेरे बाद मेरी सुन्नत अलैकुम बिस्सुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, बरोबर? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुलफाए राशिदीन के हवाले किया, बरोबर? जी जी। और जैसे आपने अबू दाऊद शरीफ के अंदर कहा कि उसके अंदर सीने के हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है, जी जी, बरोबर है जी। तो ये किसने कहा? बहरहाल ये तो मुहद्दिसीन ने कहा, मेरा अपनी कोई राय नहीं है, बहुत से मुहद्दिसीन है। आप बहरहाल उसकी आप अबू दाऊद की कोई शरह लेकर आप उसकी पढ़िए, इंशाल्लाह आपके हवाले इंशाल्लाह मिलेगा। अगर आप बता देते कि उसके अंदर कौन ज़ईफ है और उसको किसने ज़ईफ कहा तो थोड़ी बात हो जाती। हाँ, तो बहरहाल जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सईद इब्न खुज़ैमा के अंदर जो हदीस आप बता रहे हैं, उसके हाशिये के अंदर शेख नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने लिखा हाजा हदीसुन ज़ईफ, जबकि आप कह रहे हो कि सईद इब्न खुज़ैमा के अंदर जो हदीस है वो सही है, और नासिर अलबानी साहब जो खुद आपके बहुत बड़े आलिम हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको ज़ईफ कहा। मुअम्मल इब्न इस्माइल उसके अंदर एक रावी है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये रावी ज़ईफ है। अच्छा अच्छा। और बहरहाल अगर मतलब इस चीज को अगर आप जानते हैं कि ये रिवायत भी ज़ईफ है, और मसला क्या है मालूम क्या? हमारे भाईजान जो कर रहे थे तो कह रहे भाई मैं तो एकदम सही हदीसों पे अमल कर रहा हूँ जी जी, और जैसे आप भी कह रहे हो कि नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है, और दूसरे आपको दलील पूछ रहा तो कह रहे हो कि मुहद्दिसीन ने कहा और आपको देखना पड़ेगा, तो आप किसकी तकलीफ में कह रहे थे कि हदीस ज़ईफ है? मैंने जो किताब पढ़ा हूँ अबू दाऊद की जो मेरे पास मौजूद है लाइब्रेरी में, तो उसको लिखा हुआ है। मुसन्निफ कौन थे? अब मुसन्निफ तो बहरहाल उसको दिया हुआ नहीं कि मुसन्निफ कौन है, लेकिन किताबें पढ़ रहे हैं आप। मुहद्दिसीन की बहुत सारी उसमें जो है अखबार भाई बगैर मुसन्निफ के पढ़े भी किताबें पढ़ रहे हो आप? मतलब अबू दाऊद की मुसन्निफ खुद इमाम अबू दाऊद है, और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ उलमाओं ने फिर उसके अंदर जो है जैसे सऊदी अरब में जो नुस्खा छपा उसके अंदर उन्होंने फिर उलमा के अखवाल उसमें लिख दिए, क्या लोगों ने मुझे ये कहा जी वो हदीस ज़ईफ है, तो किस बुनियाद पर कहा? हाँ, तो बहरहाल उसके अंदर जो है लिखा हुआ है कि ये हदीस जो है ज़ईफ है, मुहद्दिसीन के ताल्लुक से ये अखवाल है कि फला रावी इस मामले में झूठ है रिजाल का, तो उस बुनियाद पर मैंने कहा। अभी मैंने आपको कहा कि सईद इब्न खुज़ैमा का जो रावी है जी मुअम्मल इब्न इस्माइल, उसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये ज़ईफ है जी। तक़रीबुत तहज़ीब, ये आपने किताब का नाम सुना होगा? जी जी जी, रिजाल की किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो फिर आप ये बगैर तहकीक के कैसे कह रहे हो कि ये सही है और ये ज़ईफ है, या आप इमाम बुखारी का कौल छुपा कर हमको बयान कर रहे? तो देखिए मेरे पास जो नुस्खा है, मेरे पास जो नुस्खा है जी, तो उस नुस्खे के अंदर बहरहाल वहाँ लिखा हुआ नहीं है कि आपसे मैं पहली बार आपने ये जुमला कैसे कह? हाँ जी, आपसे मैं पहली बार बहरहाल ये सुन रहा हूँ कि बहरहाल उसके ताल्लुक से कि वो पहली बार सुनेंगे जी, लेकिन दरअसल हम जो है जी तो तकलीफ करते हैं लेकिन अंधे नहीं करते हैं, और आप जो ये तकलीफ कर रहे हो ये अंधे तकलीफ कर रहे हो कि आपके पास हवाला तो है नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये ज़ईफ है। देखिए अब क्या कैसा है कि आप मेरे सामने तो मौजूद है नहीं, ठीक नहीं, हम दोनों के बीच में मिलेंगे किताबें भी नहीं है कि हम लोग किताबें होंगी जी। एक काम करना, जब आप किताबों के पास चले जाए मुझे फोन लगा देना जी है ना, तो फिर अगर हम वहाँ जाएं तो बहरहाल इंशाल्लाह जी सामने सामने हो तो फिर तफसीली बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप किताबें सामने रखना और फिर बात करना, ठीक है? इंशाल्लाह। इससे पहले कभी किसी से मत कहना कि नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है।
اگر آپ کو اگر یہ علم ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، تو امت کو اختیار دے دیجیے جو چاہے وہ عمل کرے. اچھا مطلب ابھی آپ کا ہو گیا اگر علم ہے ابھی اس کو اختیار ہو گیا کہ جو چاہے جس حدیث پر عمل کرے گا. سنیے نہیں مطلب آپ کو یہ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں مان لے رہا ہوں، تو آپ کی بولنے کے حد تک یہ روایت نہیں ضعیف ہے سمجھ لیجیے. مجھے تو معلوم تھا کہ آپ کہنے والے ہو کہ ضعیف ہے. جی جی مجھے تو جی میں وہ تو مانتا ہوں نا. آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ ضعیف ہے، میں بول رہا ہوں آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ میں بولنے والا ابو داؤد کی روایت ضعیف ہے. تو اس معاملے میں اگر دونوں ضعیف ہے تو امت کو اختیار دے دیجیے آپ کی وہ جو چاہے عمل کرے. اب آپ نے کسی کو روک کر پوچھا اس سے کہ آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ ضعیف حدیث آپ کے کہنے سے ہوں گی یا وہ حدیث محدث کے کہنے سے ہوگی؟ تو وہی بول رہا ہوں نا محدثین کے. میں نے کہا مطلب کہ یہ حدیث ضعیف ہے میرے نزدیک، میں تو یہ کہہ رہا ہوں محدثین کے نزدیک وہ حدیث ضعیف. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں تو کون سے محدث کے نزدیک ضعیف ہے ذرا سنا ہوگی؟ بہت سارے محدثین ہیں جس کے اقوال اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اب چونکہ آپ اتنی تحقیق کر چکے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس نے کیا کہا اور کس نے کیا کیا. ہم نے یہ دیکھے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اندھی تقلید میں مبتلا ہے، تو ہم جو ہے تو ان سے بات کرتے ہیں ہمدردی کے جذبے سے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ جو ہمارے بھائی ہے مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جیسا کہ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہے تو میں پھر اس معاملے میں یہ رائے کہوں گا کہ پھر آپ اختیار دے دیجیے اس شخص کی بات ضعیف حدیث پہ عمل کرے. یہ بھی ضعیف ہے نیچے اوپر بھی ضعیف ہے. آپ کو ذرا ہے تعدیل کرنا پڑے گی جیسے ہم نے بتا دیا آپ کو. نہیں ٹھیک ہے نا یہ بات دیکھیے آپ کو معلوم ہے ابن خزیمہ ہے، ابن خزیمہ میں فلاں روایت ہے اور آپ کو یہ معلوم علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام بخاری نے اس کا یہ کہا. یہی بات نہیں گر گئی. یہ بات آپ نے ابو داؤد کے تعلق سے بھی روایتیں پڑھی ہوں گی، اس کا بھی علم انشاءاللہ الحمدللہ آپ نے حاصل کیا ہی ہوگا کہ اس کے تعلق سے بھی اقوال علماء موجود ہے وہ روایت ضعیف ہے بول کر. فیض عالم بھائی دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صحیح ابن خزیمہ پڑھی نہیں ہے؟ نہیں صحیح ابن خزیمہ ظاہر سی بات ہے میں نے اس کو نہیں پڑھی، میں نے اس کی روایت جی تو اس کی نقل بہرحال میرے پاس نقل موجود تھی، میں نے اس کی نقل دیکھی، میں نے اصلی کتاب نہیں دیکھی وہ. ہاں عربی میں میرے پاس وہ کتاب ڈی وی ڈی کی شکل میں، لیکن اصل کتاب میں نے کبھی جو نقل دیکھی اس کے اندر ناصر البانی صاحب کا نے دیکھا نہیں، اس میں نہیں تھا، اس میں نہیں تھا. اب آپ نے بولا تو مجھے پہلی بار پتا چلا. ٹھیک اس میں کوئی قول ایسا نقل نہیں تھا میرے بھائی. دراصل میرا یہ بولنا ہے کہ آپ کسی اچھے مفتی سے کسی اچھے عالم سے رابطہ قائم کرے تاکہ آپ کو بھی اس تعلق کا علم ہو. اور میرا یہ بولنا ہے کہ جب تک ہم کو خود کو علم نہیں ہے تو ہم دوسروں کو اس معاملے کے اندر کسی پر جب الزام لگا رہے آپ ایک محدث ایک حدیث پر جب آپ جرا کر رہے ہو اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ محدث کہنے والا کون ہے، کس صدی کا ہے، کب پیدا ہوا، اور آپ جرا کر رہے تو آپ کتنی بڑی غلط تقلید کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جو آپ کو قول رکھا ہے جو علماء کے اقوال ہی رکھے آپ کے سامنے میں لیکن علماء کے اقوال رکھنے میں بھی تو آپ کا انداز عجیب تھا. چلو ٹھیک ہے میں نے تو خالی آپ کو کہا ضعیف ہے بول کر کے علاوہ میں نے آپ جو ہے نا کتابوں کے پاس ہو جب مجھے فون لگا دینا. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ وہی آتا ہوں. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. منزل تلاش کر، اے نوجوان منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل